دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے خوفناک طوفان جس نے اس روئے زمین پر رہنے والی ہر چیز کو فنا کر دیا تھا اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہی تھی۔ اس طوفان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر دوبارہ سے ایک نئی زندگی کو آباد فرمایا۔ پیارو دوستو، یہ طوفان کب آیا تھا اور اس طوفان کے اندر کتنے لوگ بچے تھے، اور وہ بچنے والے لوگ جس کشتی پر سوار تھے اس کشتی کو کہاں بنایا گیا تھا، اور وہ کشتی کتنے وقت میں تیار ہوئی تھی، اور اس کشتی کو کس چیز سے بنایا گیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی اور کتنی چوڑی تھی، اس کی کتنی منزلیں تھیں، اور اس کشتی کے اندر کون کون سی مخلوقات سوار ہوئی تھی، اور کل کتنے افراد حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی پر سوار ہو کر دنیا کے اس خوفناک طوفان سے بچے تھے، اور شیطان کشتی کے اندر کیوں سوار ہوا تھا، اور یہ کشتی کتنے سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک طوفان کے اندر تیرتی رہی، اور جب وہ طوفان رک گیا تو اس کشتی کو کس جگہ پر چھپایا گیا، اور کیا وہ کشتی آج کے اس دور میں دریافت ہو چکی ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو انتہائی اہم معلومات ملنے والی ہے۔ پیارا دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کفر اور شرک میں غرق ہو چکی تھی اور شیطان کے پیروکار بن چکے تھے۔ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ان لوگوں نے 5 بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے جن کی یہ لوگ عبادت اور پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ 5 بڑے بت جن کے نام یہ ہیں: ود، سواع، یعوس، یعوق اور نصر۔ یہ بدبخت قوم ان 5 بڑے بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ اس قوم کے اندر ہر طرح کی برائی تھی اور وہ ہر قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کفر و شرک میں مبتلا اس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم میں آ کر اپنی نبوت کا اعلان کیا اور بتوں کی پوجا کرنے سے ان لوگوں کو منع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور ان کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی سب سے پہلے وہ رسول ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی، اور ان کی قوم ہی سب سے پہلی وہ قوم ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی عذاب نازل فرمایا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی دنیاوی عذاب کی ابتدا ہوئی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرائے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب نازل ہو۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور ان لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کو اپنا خدا مان کر ان کی پوجا کرتے رہے۔ لیکن صرف 80 لوگ ایسے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اور باقی ساری قوم حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم و ستم کرتی رہی اور آپ کو جھٹلاتی رہی۔ پیارے دوستو، بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن عراق کا شہر رافدین بتایا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بارہا اپنی قوم کو اس برائی سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ پر طرح طرح کے اعتراضات وارد کرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ اس طرح ان کی طرف سے وارد ہونے والے تمام تر اعتراضات کے جوابات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بدبخت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی، اور الٹا حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگی، اور حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کہنے لگی کہ اس عذاب کو لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ متکبرانہ انداز کے اندر کلام کیا کرتی تھی، اور آپ کی قوم نے آپ سے کہا کہ اگر آپ تبلیغ کرنے سے باز نہ آئے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور اس طرح اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اس قوم کے لوگ معاذ اللہ اتنے بدبخت ہو چکے تھے کہ آپ کی قوم آپ کو پاگل کہہ کر پکارتی، اور مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ ہی ان پر ایمان لے کے آنا، معاذ اللہ وہ دیوانے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی
جب یہ قوم ایمان نہ لائی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب آپ پر کوئی ایمان نہ لائے گا۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا کہ کشتی میں سوار ہونے والوں کے علاوہ دنیا کی تمام تر مخلوقات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھاؤ اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈوبائے جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے ہیں۔ نوح علیہ السلام بولے، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم لوگ ہم پر ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے کی تیاری کرنے لگے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق شہر سے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ایک خاص قسم کی لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے اس لکڑی کو حاصل کرنے کے لیے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ معزز ناظرین، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں پورا دن چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ ماجرا دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو ان کی یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے اور اس طرح اس چشمے کے پانی کو بانٹ دیا۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا اور دوسرا دن اس چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر ہو گیا۔ پیارے دوستو، جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی، اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری پانی کی باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اس اونٹنی سے تانگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پینے کے لیے پانی نہ ملتا۔ اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر، قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کے 2 انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھیں، ان کی عمریں 12 اور 14 سال تھیں۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دے دوں گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد چونکہ نیک تھی، لہٰذا وہ اس عورت کے اس جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس کے بعد اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کرے گا، میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح ان کو دے دوں گی۔ اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے 2 نوجوان جن کا نام مصدع ابن دہر اور کیدار بن سالف تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح اس اونٹنی کے قتل ہونے کی خبر سن کر
حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زاروں کی طرح رونے لگے۔ چنانچہ اس طرح اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس طرح جب اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کر لیا، تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے، اور صبح پوری قوم کے لوگوں نے ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب اور ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مزید حد سے بڑھنے لگے۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت کر لو اور شراب و شباب میں گزار لو، 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی وعید سنائی تو اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس قوم کے بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح اپنی نافرمانی میں مبتلا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا، جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ نہ جانے کون سا دردناک عذاب اب ہم پر نازل ہوگا اور نہ جانے کس طرح کے عذاب کے اندر ہم کو مبتلا کیا جائے گا۔ چوتھے دن ایک زوردار اور خوفناک چیخ آسمانوں سے نکلی، جس چیخ کی وجہ سے تمام قوم سمود کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگی، اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں پر موجود تھے وہیں اپنی اپنی جگہ پر اوندے منہ گر گئے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا دردناک زلزلہ بھیجا جس زلزلے کی وجہ سے انہی کے گھروں کو انہی پر گرا دیا گیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد ان کی نسل میں سے قوم سمود کو ہلاک کیا اور اس نافرمان قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے گھروں کے نشانات کو آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اس قوم کے گھر آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔